ताकि गलबाए नफ्स से शैतान तुमको कहीं ना आजमाए। पोतीफोर की बीवी की आंख जो थी वो यूसुफ पर लगी, अपने घर में बुलाया और उससे कहा, ऐ यूसुफ तू खूबसूरत है, आज तेरा का भी घर नहीं, मेरे साथ गुनाह कर, अपना पहरान छोड़कर ये भाग के आवा कि कहीं मुझसे गुनाह ना हो जाए। उसने कहा, नहीं, मुझे खुदा देखता है। इसलिए उसने उस औरत को ना छुआ। कि जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, जवान अपनी जिंदगी को कैसे पाक करे, तो हमें इससे कैसे बचना है। क्या मोबाइल देखने के वसीला से, नेट पे जाने के वसीला से रात 2-2 बजे 3-3 बजे तक नेटवर्क यूज करते हैं? कि आज के जवान किस तरह पाक साफ हो सकते हैं? मसीह के अजीम और पाक और मुकद्दस नाम में आप सबको सलाम। मेरे सिसो जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं, वो पाकिस्तान से हैं, वो किसी शहर से हैं या किसी दूसरे ममालिक से हैं, उन सब को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे। आज हम बहुत ही मेरे अज़ीज़ों खूबसूरत बातें सीखने वाले हैं। चंद दिनों पहले मुझे एक मैसेज मिला, तो किसी खादम ने, जो अमेरिका से, बहुत बड़ा नाम आपको बताना चाहता हूँ, पास्टर बेनी हिन, और उनकी एक टीम के मेंबर ने एक बात कही मुझे और एक सवाल किया कि भाई साहब आप ऐसा करें कि एक लफ्ज़ पर हमें स्टडी दें। वो लफ्ज़ क्या है, उन्होंने बताया अपने मैसेज के अंदर कि हम किस तरह अपने नफ्स और जिस्म को गुनाह से नजात दिला सकते हैं। सो आज हम यही बातें सीखने वाले हैं मेरे सिसो, और ये बहुत ही हमारी ज़िंदगी में सीखने वाली बातें हैं, तालीमी मैसेज है, तालीमी बातें हैं, और जो बहुत ही स्पिरिचुअल तौर पर हमें यानी रूहानी तौर पर तक़वियत देने वाली हैं। ये बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत बातें हम सीखने वाले हैं। सो आए मेरे सिसो, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नफ्स और जिस्म को गुनाह से किस तरह हम बचा सकते हैं। खुदा का कलाम क्या नसीहत करता है, क्या तरबियत करता है, आज हम बहुत ही खूबसूरत बातें सीखने वाले हैं। आए मेरे साथ हम देखेंगे, मेरे साथ खुदा के कलाम अक़दस में से देखेंगे मलाकी की किताब में से, और उसका दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर हम 15, कलाम अक़दस में से आयत नंबर 15 पढ़ेंगे। लिखा है कलाम अक़दस में, और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया? क्या बावजूद कि उसके पास और अरवाह मौजूद थी, फिर क्यों एक ही को उसने पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदा उनकी बड़ी बरकत हो। सो मेरे सीसो, यहाँ पर हमने इस बात को कलाम अक़दस में से हमने पढ़ा है कि खुदा का कलाम बताता है कि बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई ना करे। क्या खुदा के पास और रूहें मौजूद ना थी? फिर उसने एक ही को क्यों पैदा किया? मेरे सिसो, ये खुदा की ब्लेसिंग, खुदा की मर्जी और खुदावन का कलाम हमें बताता है कि हमें अपने नफ्स से खबरदार रहना चाहिए। और इसी तरह नफ्स के बारे में एक और बात हम कलाम अक़दस में से हम देखेंगे, पढ़ेंगे, आपके सामने रखना चाहता हूँ। करंथियों के खत के अंदर, पहला करंथियों और उसका बाब नंबर 7 और उसकी आयत नंबर 5 लिखा है, तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो, मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि गलबाए नफ्स के सबब से शैतान तुमको आजमाए। अब यहाँ पर भी हम इस बात को देखते हैं कि कलाम अक़दस ये बताता है कि तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो। कलाम की तो ये परफेक्ट बात है, और ये भी हमने पढ़ा, मगर थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से अलग भी हो जाओ, ताकि क्या करो, दुआ के लिए तुम्हें फुर्सत मिले, ताकि गलबाए नफ्स से शैतान तुमको कहीं ना आजमाए। वो आजमाता है और आपको बताता है कि आप रूहानी नहीं बल्कि आप जिस्मानी हैं।
میرے سیسو اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا نصیحت اور کیا تربیت کر رہا ہے، کیونکہ یاد رکھیں لفظ ہم نے پڑھا ہے نفس، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نفسانی یعنی ہم جسمانی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس آیت کو پڑھیں گے، پہلا کرنتھیوں باب نمبر 15 اس کی ہم آیت نمبر 44-45 کو دیکھیں گے۔ لکھا ہے نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے، یعنی جسمانی بھی جسم ہے، اس کو نفسانی کہتے ہیں، اور روحانی بھی جسم ہے جو جی اٹھتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ پہلا آدم یعنی آدمی زندہ نفس بنا، پچھلا آدمی زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ اب کلام اقدس یہ بتاتا ہے کہ پہلا جو آدم تھا وہ نفسانی یعنی جسمانی تھا، لیکن دوسرا آدم یعنی یسوع کی بات ہو رہی ہے کہ وہ روحانی ہوا، اور جس کی ذریعہ سے ہم نے روحانیت کو بھی دیکھا اور جانا۔ اس لیے زندگی کے سفر میں میرے عزیزو ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا تربیت کرتا ہے۔ اور اسی طرح آدم کے بارے میں ہم نے پڑھا، اب عورتوں کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ نفسانی طور پر بائبل ہمیں ان کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ پہلا تموتھیوس باب نمبر 5 اس کی 11-12 آیت پڑھیں گے۔ لکھا ہے مگر جوان بیواؤں کے نام درج نہ کر، کیونکہ جب وہ مسیح کے خلاف نفس کے تابع ہو جاتی ہیں تو بیاہ کرنا چاہتی ہیں جسمانی طور پر اور سزا کے لائق ٹھہرتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پہلے ایمان کو چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے ایمان کو چھوڑ دیا، اس لیے وہ جسمانی یعنی نفسانی ہیں، اور وہ لکھا ہے کہ مسیح کے خلاف نفس کے تابع ہو جاتی ہیں اور بیاہ شادی کرنا چاہتی ہیں اور سزا کے لائق ٹھہرتی ہیں۔ میری عزیزو یہاں پر خدا کا کلام عورتوں اور مردوں کو بھی بتاتا ہے کہ جو جسمانی لوگ ہوتے ہیں ان کی شہوت بڑھتی ہے، ان کی جسمانی خواہشات بڑھتی ہے، اور وہ جسمانی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں، اور پھر گناہ بھی ہوتا ہے اور سزا کے لائق بھی ٹھہرتی ہیں۔ تو ہمیں اس سے کیسے بچنا ہے میرے عزیزو؟ آج خاص پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور خدا کا کلام ہمیں کیا نصیحت اور کیا تربیت کرتا ہے میرے عزیزو۔ بہت ہی خوبصورت باتیں آج ہم سیکھنے والے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھیں گے کہ جسم کو گناہ سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی آج خوبصورت باتیں میرے عزیزو ہم سیکھنے والے ہیں خدا کے کلام اقدس میں سے۔ ہم پڑھیں گے، آپ کے سامنے میں ایک حوالہ دیکھنا چاہتا ہوں بلکہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہاں پر ان باتوں کو ہم سیکھیں گے۔ یہ لکھا ہے زبور 119 کے اندر اس کی 9، 10، 11 آیت میں یوں لکھا ہے جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں، مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ میرے عزیزو یہاں پر بہت ہی خوبصورت باتیں ہم نے پڑھی ہیں کہ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، جوان اپنی زندگی کو کیسے پاک کرے، جوان اپنی زندگی کو کیسے صاف کرے۔ میرے عزیزو ہم نے یہاں پر اس بات کو پڑھا ہے کہ جوان اپنی روش، اپنی عادتوں کو، اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو کس طرح پاک کر سکتا ہے، گناہ سے کیسے بچ سکتا ہے۔ سو ہم نے یہاں پر اس آیت کو پڑھا ہے کہ تیرے کلام پر اس پر نگاہ رکھنے سے، کاش کہ میرے عزیزو خداوند آپ کو فضل بخشے کہ آپ ہر روز بلا ناگاہ خدا اس کے کلام پر دھیان کریں، کلام پر توجہ کریں، کیونکہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ یقیناً بھلائی دیتا ہے۔ اب جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ گناہ سے بچتا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے اس بات کو دیکھا اور پڑھا ہے کہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے
दिल में रख लिया है। कहाँ रखा? दिल के अंदर। उसने कहा मैंने तेरे कलाम को खुदा अपने दिल में रख लिया ताकि ऐ खुदा तेरे खिलाफ गुनाह ना कर। गुनाह से बचने का बहुत ही खूबसूरत राज है कि आप खुदा के कलाम को सुने, सीखें और दिल में उतारें, पढ़ें और दिल में उतारें, सुने और दिल के अंदर उतारें। ये बहुत ही पायदार और खूबसूरत बातें हैं कि आप खुदा के कलाम को अपने दिल के अंदर उतार ले, क्योंकि जो ऐसा करते हैं वो खुदा से बरकत पाते हैं, वो खुदा से जिंदगी पाते हैं, वो खुदा उसके कलाम से कभी मुंह नहीं फेरते बल्कि खुदा के कलाम को जिंदगी के अंदर उतार लेते हैं। अब जो जिंदगी के अंदर मेरे चीजों नादान लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं उनके तल्लुक से कि खुदा का कलाम उनके तल्लुक से क्या बताता है। यहां पर एक आयत पढ़ेंगे इमसाल की किताब के अंदर, उसका बाब नंबर 12, उसकी आयत नंबर 15 लिखा है, अहमक की रवश उसकी नजर में दुरुस्त है लेकिन दना नसीहत को सुनता है। अहमक की रवशें जो हैं, याद रखें, ये उसकी अपनी निगाह में कैसी हैं? दुरुस्त हैं। वो अपने आप में समझता है कि मैं दुरुस्त हूं, लेकिन कलाम क्या कहता है? अहमक अपनी रवश और उसकी अपनी नजर में दुरुस्त है, लेकिन जो दना होता है वो इस बात को देखता है और सुनता है। और आगे एक और आयत में लिखा है, इमसाल की किताब बाब नंबर 14 आयत नंबर भी 14 लिखा है, बरगश्ता दिल अपनी रवश का अजर पाता है और नेक आदमी अपने काम का। बरगश्ता दिल अपनी रवश का अजर पाता है। अगर कोई बरगश्ता हो जाता है, खुदा से दूर हो जाता है, खुदा से अलग हो जाता है और गुमराह बरगश्ता खुदा की हजूरी से अलग हो जाता है, तो उसके बारे में खुदा का कलाम हमें क्या बताता है कि लिखा है, हमने पढ़ा कि बरगश्ता दिल अपनी रवश का अजर पाता और इसी तरह नेक आदमी भी अपने काम का अजर पाएगा। नेक आदमी जो गुनाह से दूर रहता है, बरगश्ता होने से भी बचता है ताकि मैं खुदा उसके कलाम पर ध्यान करूं। तो मेरी शिशु बाइबल के अंदर ऐसे ऐसे कलाम इक़दस के अंदर लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया है, उन्होंने गुनाह से बचने के लिए खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर जगह दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पैदाइश की किताब के अंदर एक खूबसूरत आदमी का जिक्र मिलता है और इसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे सीसो बहुत ही खुदा का खूबसूरत बंदा तारीख के अंदर गुजरा है। इसराइल का बेटा यानी यकूब का बेटा जो 11वें नंबर पर था और उसका नाम यूसुफ था। और यूसुफ के बारे में कलाम इक़दस में लिखा है कि जब उसके भाइयों ने उस यूसुफ को बेच दिया, और लिखा है कि यूसुफ को मिस्र में लाए और पोतीफर मिस्री ने फरौन का एक खास हाकम था, और लिखा है कि जलवादारों का सरदार था। इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां से ले गए थे, खरीद लिया, और खुदावन यूसुफ के साथ था और वो अकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। अब यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ जब बेच दिया गया, घर से निकाल दिया गया, बेच दिया गया, इस्माइलियों का कबीला उसे ले जा रहा था, तो उसके हाथों से हमने पढ़ा कि एक और शख्स पोतीफर जो मिस्री था, उसने इस्माइलियों के उस कबीले से यूसुफ को खरीदा, फिर अपने घर में ले आया। और जब घर में ले आया तो लिखा है खुदा उसके साथ था। अभी वो छोटा ही था, छोटी उम्र का ही था, लेकिन खुदा के मंसूबा में था और उसकी रवशें खुदा के कलाम के मुताबिक थीं। वो छोटी उम्र में बड़ी 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 बातें करने वाला शख्स हुआ और उसने बड़ी ही खूबसूरत अंदाज से ज़िंदगी बसर की है और कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे खुदा नाराज़ हो।
کیونکہ وہ بچپن ہی سے خدا کے کلام پر دھیان کرتا، سنتا، اور شریعت کو اس نے اپنے دل میں جگہ دی ہوئی تھی۔ اور یاد رکھے شریعت کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ 12 سال تک اپنے بچوں کو، یعنی پہلے سال سے لے کر 12 سال کی عمر تک اپنے بچوں کو شریعت کی تعلیم وہ دلواتے تھے۔ اسرائیل کے اندر یہ رواج تھا تاکہ وہ شروع ہی سے خدا کے کلام کو جان سکے۔ اور اس کے تعلق سے استثنا 6 باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا نے والدین کو نصیحت کی کہ تو کیا کرنا، خود بھی میرے حکموں کے مطابق چلنا اور اپنی اولاد کے ذہنشین میرے کلام کو کرنا، تاکہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کا ذکر کیا کریں۔ تو میرے سیسو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اب یوسف بھی بچپن ہی سے اس نے خدا کے کلام کو سنا، سیکھا اور زندگی کے اندر اتارا تاکہ میں گناہ سے بچوں۔ اس کی زندگی بڑی صاف ستھری کلام اقدس میں لکھا ہے گزری ہے، اور کلام اقدس میں لکھا ہے کہ جب یہ پوتی فور کے گھر کا، سارے گھر کا مختار بنا، تو کلام اقدس میں لکھا ہے، ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس نے اپنے گھر کا مختار اس سے بنایا، تو لکھا ہے اسی مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی۔ کس نے؟ خدا نے۔ خدا نے کیا کیا؟ اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی، اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں کھیت میں تھی خداوند کی برکت ہونے لگی۔ یوسف کا اس خاندان گھر میں آنا مبارک ٹھہرا۔ وہ جس چیز کو چھوتا، کھیت میں جاتا، گھر میں آتا، اور یوسف کے ذریعہ سے برکت اس گھر میں آئی۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جہاں پر خدا کے مقدس ہوں، مقدس لوگ ہوں، مقدس لوگ جس گھر میں انٹری کرتے ہیں، برکت جاری ہوتی ہے۔ ہاللیلویا! یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ آج بھی جو حقیقت میں خدا کے لوگ ہیں، خدا کے جو خادم ہیں، جب وہ گھروں میں وزٹ کرتے ہیں تو حقیقت میں برکت آتی ہے، نجات آتی ہے، شفا آتی ہے۔ اور میرا بہت ساری جگہوں پر اس بات کا ایکسپیرینس ہوا کہ جب ہم لوگوں میں جاتے ہیں وزٹ کے لیے، گھروں میں برکت آتی ہے، بیماریاں بھاگتی ہیں، بدروحیں بھی بھاگ جاتی ہیں۔ اور کیسے؟ یہ خداوند کے فضل سے، کیونکہ جہاں جہاں یوسف جاتا تھا خدا کی برکت آتی تھی۔ تو آج میرے عزیزو ہم اس بات پر غور کریں، اور کلام اقدس میں لکھا ہے کہ یوسف جب اس کے گھر میں رہتا تھا تو کلام اقدس میں لکھا ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین بھی تھا۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا کے لوگ حسین اور پیارے اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا! جن کا تعلق خدا کے ساتھ ہوتا۔ آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، جب انسان خدا کی جلال پہچان میں بڑھتا ہے، وہ خوبصورت نہ صرف شکل صورت سے بلکہ اندر سے، دل سے بھی، کیونکہ خدا کا کلام اس زندگی کے اندر اترتا ہے، اور اس کی روشیں جب پاک صاف ہوتی ہیں کلام کے ذریعہ سے۔ اس لیے داؤد کہتا ہے، خدا میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اب ظاہری صورت ہی اس کی خوبصورت ہی نہیں تھی، بلکہ دل اس کا شکل سے بھی زیادہ خوبصورت نکلا۔ اور بائبل مقدس اس کے تعلق سے ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ جو تھا یوسف، لکھا ہے خوبصورت اور حسین تھا۔ ہاللیلویا! خوبصورت اور حسین تھا، اور لکھا ہے 44 کی جو بیوی تھی اس کی آنکھ یوسف پر لگی۔ 44 کی بیوی کی آنکھ جو تھی وہ یوسف پر لگی، اور اس نے کیا کیا؟ اسے اپنے گھر میں بلایا، اور اس کے ساتھ گناہ برائی کرنے کے لیے اس نے قدم اٹھایا، اور اس سے کہا، اے یوسف تو خوبصورت ہے، آج تیرا کا بھی گھر نہیں، تو کیا کر، میرے ساتھ ہم بستری کر، میرے ساتھ گناہ کر، میرے ساتھ ہم بستری کر۔ لیکن کلام اقدس میں لکھا ہے اب اس شخص کے اندر خدا کا کلام، خدا کا میسج، خدا کی باتیں اور پاکیزگی کا روح جس کی ہدایت سے وہ چلتا ہے۔ تو میرے عزیزو اس نے کام کیا، لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ وہاں سے اس نے دوڑ لگائی، اپنا پہران چھوڑ کر یہ بھاگ گیا وہاں سے کہ کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی نادانی نہ ہو جائے، اور کہیں میری جو زندگی ہے اس میں ناپاکی نہ آ جائے۔ اور اس نے آپ کو پرفیکٹ رکھا خدا کے حضور میں، اور اس نے کہا نہیں، مجھے خدا دیکھتا ہے،
اور اس نے کیا کیا، اگرچہ اس نے کہا جسمانی آقا تو یہاں پر مجھے نہیں دیکھتا، لیکن آسمان پر جو خدا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، اور لکھا اس نے کیا کیا، اپنا پہران چھوڑ کر وہ وہاں سے بھاگ گیا، کیونکہ اس کے دل کے اندر خدا کی رسپیکٹ، خدا کا کلام اور خدا کی عزت تھی، اور اس نے اس گناہ سے بھی کیا کیا، پرہیزگاری کر کے وہاں سے بھاگ نکلا۔ اور کلام اقدس میں لکھا ہے پھر کیا ہوا، اس کی بیوی نے یہی الزام اس پر لگا دیا، اور پھر کیا کیا اس کا، جب شوہر واپس آیا پوتیفر شام کے وقت گھر کو، تو لکھا اس نے پہران شام تک اپنے ہاتھ میں رکھا، شام کو اپنے شوہر کو بتایا کہ یوسف نے کیا کیا ہے، میری عزت لوٹنے کے لیے اس نے قدم اٹھایا ہے، اب تو اس کو سزا دے۔ الٹی بات، پھنسایا اس کو۔ کلام اقدس میں لکھا ہے اس نے کچھ، اور اس کو نہ کوئی بات ذہن میں آئی، اس نے کیا کیا، فوراً کیا کیا، اس شخص کو پکڑا اور اس کو قید خانہ میں ڈال دیا، جہاں پر مصری بادشاہ کے جو خاص قسم کے جو چور ڈاکو قیدی تھے، وہاں پر اس کو کلام اقدس میں لکھا ہے کہ ڈال دیا گیا۔ لیکن چونکہ اس کی زندگی صاف ستھری تھی، خدا کا بندہ تھا، خدا کا نبی تھا، خدا کا راسوا شخص تھا، کلام اقدس میں لکھا ہے کہ یوسف کے آقا نے اس کو لے کر جب قید خانہ میں، جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے، ڈال دیا، تو وہاں قید خانہ میں رہا، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ ہاللیلویہ! میرے اسی سے خوبصورت بات کہ یوسف کے ساتھ خدا اس وقت بھی تھا جب وہ گناہ اس کے آگے آیا، اور پہلے بھی خدا اس کے ساتھ تھا، اور جب گناہ سے کنارہ کشی کی تو لکھا ہے پھر بھی خدا اس کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے 39 باب کی 21 آیت کے اندر کہ خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اور اس نے اس پر رحم کیا، اور قید خانہ کے دروگا کی نظر میں بھی اسے مقبول بنا دیا۔ میرے شیشو، بڑی خوبصورت بات کہ وہاں پر بھی خدا نے اپنے بندہ کو کیا کیا، سرفرازی بخشی، چونکہ اس کے اندر خدا کے کلام کی باتیں تھی، اس کا دل پاک تھا، اس نے اپنی روشوں کو درست کیا، اس نے اپنے جسم کو بھی گناہ آلودہ ہونے سے محفوظ رکھا، اور اپنے خدا اس کے کلام کو اپریشیٹ کیا۔ میرے سیسو، اسی وجہ سے خدا اس کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ روح کی ہدایت سے چلنے والا تھا اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اسی وجہ سے خدا نے اس شخص کو برکت دی۔ میرے سیسو، کیونکہ بڑی خوبصورت بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ میں اس کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کرنتھیوں کے خط کے اندر بڑی ہی خوبصورت بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو۔ کرنتھیوں کے خط کے اندر ایک آیت میں آپ کے سامنے اس کو بات کو پڑھوں گا بھی، اور اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا بھی۔ کرنتھیوں کا خط، پالوس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام، اور اس کا دوسرا خط، اس کا 6 باب، اس کی آیت نمبر 16 اور 17 پڑھیں گے۔ جی، لکھا ہے کلام اقدس میں، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ تم ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا، تمہارا باپ ہوں گا، اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے۔ میرے عزیزو، یہ بات ہم یوسف کے اندر دیکھتے ہیں، کیونکہ پالوس رسول نے تو بہت مدت کے بعد آ کر یہ بات بیان کی، لیکن یہ باتیں ہزاروں سال پہلے یوسف کے اندر پائی گئی۔ اور یہاں پر ہم نے جو پڑھا ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، خدا کی ہیکل ہے، خدا ہمارے دلوں میں رہتا ہے، اور جب خدا ہمارے دلوں میں رہتا ہے تو پھر لکھا ہے خدا نے کہا میں ان میں چلوں گا، بسوں گا، پھروں گا، اور ان کا خدا ہوں گا، وہ میری امت ہوں گے۔ اس واسطے تم ناپاک چیزوں کو نہ چھوؤ۔ اس لیے اس نے اس عورت کو نہ چھوا۔ لیکن کلام اقدس میں لکھا ہے کہ حرام کاری کے اندیشہ سے بچنے کے لیے
شادی بیاہ کرنا بہترین بات ہے، بجائے کہ انسان گناہ کرے، حرام کاری کرے، زنا کرے، اپنے آپ کو ناپاک کرے، خدا کی نظر میں، دنیا کی نظر میں، رشتہ داروں کی نگاہوں میں، کلیسیا کی نگاہوں میں میرے سیسو وہ بدکار گنا چاہے تو بیاہ شادی کر لینا اس کے لیے بہترین بات ہے۔ اور کلام اقدس میں لکھا ہے بیاہ شادی کرنا تم میں عزت کی بات سمجھی جائے۔ اس لیے ہم اس بات کو دیکھیں، اور اس نے اس ناپاک کو نہ چھوا جس کی سوچ ناپاک، جس کا دل ناپاک تھا، پوتیفار کی بیوی، اس نے لکھا ہے کہ وہاں سے جان چھڑائی اور خدا کے فرزندوں میں وہ شامل ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ اور اسی وجہ سے تاریخ کے اندر یوسف کا بڑا خوبصورت نام بائبل کے اندر لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا رویہ پاکیزگی میں، اور اس کا بات چیت کرنا پاکیزگی میں، اس کی گفتگو پاکیزگی کے اندر ہوئی، اور کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فراڈ نہیں میری سیسو، اور اس نے اپنی زندگی کو ناپاک نہیں کیا، نہ کوئی مے پی، نہ کوئی شراب پی، نہ کوئی گناہ کیا، نہ اپنے منہ سے گالیاں نکالی، نہ کسی کو دھمکایا، اور نہ کسی کے برخلاف چلا، بلکہ مصیبت آنے پر بھی، بیچے جانے پر بھی، قید خانہ میں جانے میں بھی گناہ آگے آیا، وہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو پاک رکھا۔ ہاللیلویا۔ بڑی خوبصورت اس کی مثال ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، مقدس رکھا، اور خدا کے احکامات کے مطابق چلتا رہا۔ اور حالانکہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جہاں پر انسان سے نادانی، خطا، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا، اپنی جوانی کے دنوں کے ایام میں بھی میرے سیسو خداوند کے ساتھ لپٹا رہا، اور پھر 26 سال کے بعد خدا نے اس کو یاد کیا اور مصر کی غلامی سے نکالا، اور مصر کے اندر اس کو بادشاہی بخش دی۔ ہاللیلویا۔ بہت خوبصورت مثال ہے میرے سیسو۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، خدا کا کلام ہمیں تربیت اور نصیحت کرتا ہے۔ ہم ایک دو اور حوالہ جات بھی کلام اقدس میں سے ہم دیکھیں گے۔ خدا کا کلام ہماری بہترین نصیحت کرتا ہے۔ ہم آگے مزید بڑھیں گے اور خدا کے کلام اقدس کو دیکھیں گے۔ رومیو کی خط کے اندر دیکھیں گے، باب نمبر 8، اس کی پہلی دوسری آیت پڑھیں گے۔ لکھا ہے، بس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ ہاللیلویا۔ میری سیسو، آپ جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، کتنے بھی وہ گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن جب مسیح یسوع کو دل سے قبول کرتے، توبہ کرتے، بپتسمہ لیتے اور مسیح کی پیروی کرتے ہیں، بائبل کہتی ہے ان پر سزا کا حکم نہیں، بلکہ زندگی کے اور روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ اب وہ گناہ کی غلامی سے باہر نکلے اور مسیح کو انہوں نے پہن لیا میرے سیسو۔ اور پھر رومیو کے خط کے اندر ایک اور حوالہ یہاں پر لکھا ہے، اس کے 12 باب کی پہلی آیت میں، بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور مرضی اور پسندیدہ کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ اب یہاں پر میرے سیسو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو پاک اور زندہ اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ عبادت قربانی مانگتی ہے میرے سیسو۔ ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا، لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت قربانی مانگتی ہے، وقت کی قربانی۔ اور اسی طرح گناہوں سے جو جب توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اس کی قربانی۔ توبہ کا مطلب یہی کہ ہم قربانی دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، یہ قربانی ہے۔ گالیوں کو چھوڑ دیں، یہ قربانی ہے۔ شراب کو چھوڑ دیں، یہ قربانی ہے۔ حرام کاری کو چھوڑ دیں، جادوگریوں کو چھوڑ دیں، یہ قربانی ہے۔ اور اپنے بدن ایسی قربانی کے لیے نظر کرو
जो जिंदा पाक और खुदा को पसंदीदा, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत भी बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करो कि खुदा को क्या पसंद है। मेरे शिशो, अब बाइबल क्या कहती है? दुनिया में रहते हुए अब दुनिया जैसे ना बनो, इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो। मेरे शिशो, दुनिया गुनाह करती है, इसका मतलब हम गुनाह ना करें। दुनिया जादूगिरी करती है, हम ऐसा ना करें, बल्कि हम मसीह के हम शक्ल हों। हमने रूह को अपनाया है और रूह की हदायत से चलने वाले हैं। इसलिए हमारे अंदर से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे उठने बैठने, हमारे बोलने चालने, हमारे चलने फिरने से मसीह यस्सु का जलाल ज़ाहिर होना चाहिए। ये है हमारी इबादत, ये है हमारी जिंदगी में नए हो जाना, कि अपनी शक्ल को मसीह यस्सु में बदलते जाओ। हमें ये करना है मेरे शिशो। आप जानते हैं, आपने कभी फरिश्ते को देखा जो लूसीफर बाद में बना? पहले बाइबल कहती है वो खुदा का खास फरिश्ता, खूबसूरत फरिश्ता था। खुदा ने अच्छी जगह पर उसे रखा हुआ था। लेकिन जब गुनाह किया उसने, और जब लूसीफर ठहरा, इब्लीस ठहरा, तब उसकी शक्ल भी बिगड़ गई। वो डरावना सा हमें नजर आता है। शैतान बहुत ही खौफनाक उसकी शक्ल, बड़े बड़े दांत, अजीब शक्ल, और बड़े बड़े उसके नाखून, और अजीब किस्म के उसके हाथ। तो आज हमें गौर करना चाहिए कि जो इब्लीस के बात मानने वाले हैं वो उस जैसे बनते जाएंगे, और हम जो मसीह की पैरवी करने वाले हैं हम खूबसूरत बनते जाएंगे मसीह यस्सु में। इसलिए अगर दाऊद खुदा के साथ चलता था तो लिखा है वो भी अपने सब भाइयों में हसीन और खूबसूरत था। यूसुफ के बारे में हमने पढ़ा कि वो खूबसूरत था। इसी तरह जो खुदा के लोग होते हैं वो खूबसूरत होते हैं, ना सिर्फ ज़ाहरी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी। उनकी स्पिरिचुअल लाइफ जो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है मेरे शिशु। और कैसे होती है? जब जब खुदा का कलाम जिंदगियों में जाता है, ये इंसान को पाक करता, साफ करता है और गुनाहों से नजात दिला देता है। ये है मेरे शिशु आज का हमारा खूबसूरत टॉपिक, कि हम नजात कैसे गुनाहों से पा सकते हैं जब हम तौबा करते हैं, खुदा के ज़ूर में आकर रोज़े रखते हैं, इबादत करते, दुआ करते हैं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश कर देते हैं जो जिंदा और खुदा को पसंदीदा हो। यही हमारी मुकम्मल इबादत है। तो इसलिए मेरे शीशो, हम किस तरह नफ्स और जिस्म को गुनाह से बचा सकते हैं? मसीह के कलाम के मुताबिक चलने के वसीला से। आपको एक आखिर में बात बताना चाहता हूं मेरे शीशो। खुदा का खादम, आपने उसके बारे में सुना होगा, साधु सुंदर सिंह असमामी, इंडिया का रहने वाला एक शख्स था, तारीख के अंदर गुजरा है। और उसके बारे में तारीख हिस्ट्री बताती है, उसकी मैंने किताब को पढ़ा। जब वो किसी इलाका में खुदा का कलाम लेकर गया मुनादी करने के लिए, तो वहाँ पर एक औरत उसके पीछे लगी और उसके साथ इश्क करने लगी, प्यार मोहब्बत की बातें करके उसे अपने जाल में फंसाना चाहती थी ताकि खुदा का बंदा गुनाह करे। अब उसने क्या किया? उसने उसको बुलाया और कहा मेरे इस जगह पर हाथ रखो। जब उसने हाथ रखे, उसने कहा कि दिल किस जगह धड़कता है, हाथ लगाकर बताओ। उसने कहा इस साइड पे दिल धड़कता है। उसने कहा आवाज आ रही? उसने कहा जी। उसने कहा इस तरफ है कि नहीं? उसने कहा नहीं, इस तरफ नहीं है। उसने कहा ये दिल जो है ये मैंने खुदा को दे दिया, अब आपको मैं क्या दूं? हालेलुया। तो मेरे शीशो, इस बात को सीखना चाहिए कि जो खुदा के लोग होते हैं उन्होंने अपना दिल अपने खुदा के साथ लगाया हुआ है और दुनिया में नहीं। हकीकत बात, जो वाकई ही मसीह की पैरवी करते हैं और जो नजात के मुतलाशी हैं वो यही करते हैं मेरे शीशो, और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। शागिर्दों ने जब तौबा की तो हकीकी तौबा की, आरजी वक्ती रस्मी नहीं मेरे शीशो। और यीशु मसीह के पास आने वालों को पूरी पूरी नजात हासिल होती है, मयस्सर हो जाती है, लेकिन उसको काबिल कबूल करने के वसीला से। हालेलुया। तो मेरे शीशो, बहुत ही खूबसूरत खुदा के कलाम अक़दस की बातें आज हमने पढ़ी, सुनी, सीखी हैं।
تو پاسٹر یاسر جان جو امریکہ میں خادم ہیں اور پاسٹر بینی ہیں، ان کی ٹیم کے بہت بڑے ممبر ہیں اور ان کے ساتھ فیلوشپ میں ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ آپ ہمیں یہ اسٹڈی دیں۔ تو میری سیسو، اگر آپ سن رہے ہیں تو خداوند آپ کو برکت دے اور خدا کے کلام کی یہ اسٹڈی سنیں، دیکھیں اور برکت پائیں، اور امریکہ کے اندر بھی اس بات کا چرچا کریں کہ ہم گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں، اپنے جسم کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور توبہ کے وسیلہ سے، خدا کے کلام کو دل میں جگہ دینے کے وسیلہ سے، اور خدا کے کلام کے مطابق چلنے کے وسیلہ سے۔ اور اسی طرح تبری کی کتاب کے اندر ایک اور شخص کا ذکر ملتا ہے جس کا نام یہوشفت تھا۔ کلام اقدس میں لکھا ہے اس نے بھی اسرائیل کی طرح کوئی ایسا کام نہ کیا، کیونکہ اسرائیل نے بھی کافی جگہوں پر ایسے واقعات ہیں جہاں پر انہوں نے غیر معبودوں کے سونے کے بچڑے بنائے، خدا کو ناراض کیا، گناہ کیا، بڑ بڑائے بہت ساری جگہوں پر، اور غیر معبودوں کی پیروی میں انہوں نے وقت گزارا اور خدا کو ناراض کیا۔ تو یہوشفت نے اپنی زندگی میں خداوند کی تابعداری کی اور خدا کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کی، پاکیزگی کے اندر کوئی ایسا گنونا کام نہیں کیا اس نے اپنی بادشاہی کے دنوں میں، بلکہ اس نے کاہنوں کو بلا کر انہیں دوسرے جگہوں پر بھی بھیجا تاکہ شریعت کو لے کر جائیں، تاکہ پاکیزگی کا درس دیں، تاکہ کہیں بھی ناپاکی نہ آئے اور ناپاکی کے سبب سے لوگ تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے آج ہم نے پڑھا ہے کہ جوان اپنی روشیں کس طرح پاک رکھے۔ آج کے جوان کس طرح پاک صاف ہو سکتے ہیں؟ کیا موبائل دیکھنے کے وسیلہ سے، نیٹ پہ جانے کے وسیلہ سے رات 2 بجے 3 بجے تک نیٹ ورک یوز کرتے ہیں، اور کیسی کیسی غلط اسٹڈی دنیا میں لے رہے ہیں؟ کبھی خدا کے کلام کو بھی 2-3 بجے تک کھولا، کبھی رات کو اٹھ کر خدا کے کلام پر بھی توجہ کی۔ آج لوگ رات کو جاگ آتی ہے تو اٹھ کر موبائل دیکھتے ہیں۔ کبھی یہ بھی آیا سننے دیکھنے میں کہ اٹھ کر ہم بائبل کو کھولیں، خدا کے کلام کو دیکھیں۔ تو آج میرے سیسو، ہمیں ایسی غفلت کو دور کرنا ہے، ہم نے ایسی نادانی کو دور کرنا ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی تو کلام پڑھیں، اور اسی طرح اگر رات کو اٹھ جاتے ہیں تو اٹھ کر رات کے پہروں میں اپنے خدا کے حضور میں جھکیں، دعا کریں، عبادت کریں، تاکہ خدا کیا کرے؟ آپ کو برکت پر برکت بخشے میرے سیسو۔ اور جب جب آپ خدا کی جلال پہچان میں بڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ پاکیزگی آئے گی، پاکیزگی آئے گی آپ کی سوچوں میں، آپ کے خیالات میں۔ جب جب آپ دعا کریں گے، پاک روح کو دعوت دیں گے، تو پھر پاک روح جب آپ کی زندگی میں آئے گا، وہ آپ کو دھو کر نیا مخلوق بنا دے گا، وہ آپ کو دھو کر خدا کے فرزندوں میں شامل کر دے گا، وہ آپ کو نیا مخلوق بنا دے گا۔ اس لیے اس بات پر توجہ کریں، اور پاک ہونے کے لیے، اپنے آپ کو دھونے کے لیے، اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے خدا کے کلام کو زندگی میں اپنائیں، جگہ دیں، تاکہ خداوند کا جو پاک کلام ہے جب آپ کے اندر اترے گا تو آپ کی اندرونی حالت کو بھی بدل کر رکھ دے گا۔ ہاللیلویا۔ تو باتیں کرنے کے لیے میری چیزوں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ان باتوں پر توجہ کرتے ہوئے ان باتوں کو یہیں پر ہم کلوز کرتے ہیں، وینڈ اپ کرتے ہیں، اور خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے، اور خدا ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کا فضل بخشے۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، دعا کریں۔ آسمانی باپ، کائنات کے بادشاہ، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے کلام کی پائیدار خوبصورت باتوں کے لیے۔ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آج زندگیوں میں اترے، 100 گنا پھل لائے، تاکہ محض تیرے کلام کو ہم پڑھنے والے، سننے والے نہ بنے، بلکہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور خداوند تو فضل دے کہ ہم اسی طرح روز بروز تیری جلال، تیری پہچان میں بڑھیں، اور مسیح کے نام کو جلال دیں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ تو جی گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے، اور خداوند آپ کو برکت دے، ترقی دے۔ جتنے بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ شیئر لائک کریں، تاکہ خداوند آپ کو برکت دے، اور آنے والے وقت میں ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور آپ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔